سلفائٹ ایپیسوڈ 16 ایک نمبر کا گھٹیا اور ذلیل انسان ہے یہ آرجے۔ خانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دھپ سے اس پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ دونوں ابھی ابھی میس روم میں آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ہانی، یہ میس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مہرو کو اس کی بات نہایت ناگوار گزری تھی۔ کیوں؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ خانم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ سکون سے پانی پی رہی تھی۔ میس میں ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھی۔ ان کے ٹیبل پر صرف وہ دونوں بیٹھی تھی۔ کیا آرجے نے تمہیں کبھی فون کیا؟ کیا اس نے تمہیں کبھی تنگ کیا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ نہیں، خانم نے بے خیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا؟ نہیں۔ کیا اس نے کبھی تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس بار خانم چونکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی ہوس نظر آئی؟ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تم میں دلچسپی لیتا ہے؟ مہرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمارا المیہ یہی ہے، ہم بنا پرکھے قیاس آرائی کرتے ہیں۔ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آرجے کو مس ام خانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ پتہ ہے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کوئی افیئر منظر عام پر نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آرجے کوئی نئی گرل فرینڈ نہیں بنائی، اور جانتی ہو آرجے نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ اس کی بات پر خانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے۔ اسٹرینج، 21 سال کی عمر میں ایک لڑکے کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے۔ مہرو کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے خانم لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ، اپنے عمل اور رد عمل ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے، بس اسی لیے تمہیں برا لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا۔ اور آج تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے سب کو لاجواب کر دیا تھا؟ البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان کا ہی بھرتا ہے مہرو، اور مجھے وہ اسی لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک ملحد ہے۔ خانم نے جواب دیا تھا۔ تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا۔ ویسے بھی اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے، نہ حقارت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ خانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں ماہم اور جواد آرجے کی رٹ لگا کر رکھتے تھے۔ یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا، اور ہاسٹل میں مہرو اس کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے چاروں جانب آرجے تھا، اور خانم کو بلا وجہ کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مہرو، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ کافر ہو کے مرے، عیسائی بن کر مرے، یا ملحد ہی مرے۔ خانم نے سر جھٹکا تھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ہر چیز مسترد کر دیں، ساری زندگی اور ساری تعلیم۔ ممکن ہے وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے۔ بات دراصل یہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ خانم میکسیمم گور کا ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آرجے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے متفق کیا جاتا۔ آرجے قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلائل پر یقین نہیں کرنے والا۔ اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں کیسے دوں گی؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کی دھار سے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔
اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے، اتنا دماغ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس۔ ہانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا جو کب سے سو گئی تھی، اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور ہمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر ہانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہی چیز اسے مطمئن رکھے ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مکی، آج کل تم بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آرجے نے مکی سے سوال کیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا۔ اسے نظریں چرا لی تھی۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آرجے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ بس سر میں درد تھا۔ مکی نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، مکی نے جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے۔ آرجے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا تھا۔ لیکن آرجے کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا۔ اٹھ جاؤ مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے، 1 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ہانم اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ ہانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتی تو سکون بخشتی تھی۔ ہانم کو یہ موسم بہت پسند تھا اور یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو، یا پھر کہے گا تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے، تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی۔ انہیں سوچوں میں گم وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہیں، ہم جوس پی لیں؟ مہرو نے کہا تھا اور ہانم نے اس کی بات پہ سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنت روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھی۔ ہانم کی نظر اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ پہ بیٹھے آرجے پہ پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکا رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانم کا دل سہما تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں، آرجے کی نظر اس پہ بے دہانی میں پڑی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، ہانم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگر تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اور آرجے بے دہانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شرٹ پہنے ہوئی تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی گرے آنکھیں۔ بائیں آنکھ کے بائیں طرف ایک تل تھا۔ جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تل واضح نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا۔ آرجے نے ابھی تک اس کی تھوڑی پر چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملا تھا۔ یہ شاید اس کی آنکھوں کے پاس وہ خوبصورتی، وہ وسعت نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چیز کو دیکھ سکے۔ مہرو جوس لے کر آ گئی تھی، اس کا پورا گروپ اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ جہاں وہ ہوتا تھا وہاں ہانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہانم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب وہ مہرو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ویکنڈ پر وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ بارش زوروں سے جاری تھی۔ جواد، ماہم اور وہ تینوں بارش میں لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ہمدان صاحب آفس گئے تھے۔ آسیہ بیگم اندر ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھیں۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔
اور ان کے ساتھ اس گھر کے ملازم بھی، کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک جواد فٹ بال اٹھا کر گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ جواد کہاں جا رہے ہو؟ فٹ بال دو ادھر۔ خانم اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ماہم تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ آسیہ بیگم انہیں کتنی بار بلانے آئی تھی لیکن وہ کھیلنے میں مگن تھے۔ جواد گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ جواد واپس آؤ۔ خانم نے گیٹ میں کھڑے ہو کر اسے آواز لگائی تھی۔ چلانے کی آواز سن کر وہ دو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کے سامنے بائک پہ بیٹھے آرجے نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ گیٹ سے بوں باہر نکالے اس لڑکے کو آوازیں لگا رہی تھی جو اس کے پاس سے گزر کر آگے بھاگ گیا تھا۔ جواد کی نظر آرجے پر نہیں پڑی تھی۔ اتنی دور سے بھی خانم نے آرجے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر ہوئی تھی اور ٹھا کی آواز سے گیٹ بند کیا تھا۔ آرجے یہاں؟ خانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگی تھی جبکہ جواد کچھ دیر بعد واپس آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ مکی نے دوسری بائک پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا میں نے خانم کو دیکھا تھا ابھی، آرجے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہیلمٹ سر پر باندھتے مکی کے ہاتھ کانپے تھے۔ خانم اور یہاں؟ آرجے تم پاگل ہو گئے ہو۔ بالآخر مکی ہنسا تھا۔ اسے لگا تھا آرجے کو وہم ہو گیا تھا۔ ہاں مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ وہ خانم تھی۔ آرجے اب بھی اس بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے تمہاری، نظر تو آئے گی نا ہر جگہ، مکی نے شرارت سے کہا تھا۔ بکو مت، معمول کے مطابق آرجے بھڑکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حیران سا آرجے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں سے وہم ہوا تھا۔ یہ اسے لگ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ خانم ایک قریب گھر کی لڑکی تھی۔ وہ یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ بائکس کو فل بارش میں آگے پیچھے بھگائے جا رہے تھے۔ یعنی میرا اس دن والا وہم ٹھیک نکلا ہے، وہ آرجے ہی تھا، وہ یہاں رہتا ہے، اللہ خیر کرے۔ خانم اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ منحوس ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ خانم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اسے اتنا آرجے کے قریب لایا جا رہا ہے۔ بے خیالی میں اس کی نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی تھی۔ وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں اس کا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے سنہری لمبے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ پریشانیاں اور دکھ انسان کو کھا جاتے ہیں، اور اب اسے نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی دکھ۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی ماں خوش تھی۔ انہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب خوشحال تھی اور یہی چیز انہیں خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی، خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں۔ کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ بارش میں بھیگنے کا اور کچھ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا۔ آرجے کا خیال کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے شرما گئی تھی۔ ویکینڈ کے بعد وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ ڈرائیور اسے گاڑی میں چھوڑ جاتا تھا۔ آسیہ بیگم اسے کھانے کی بہت سی چیزیں بنا کر دیتی تھی، اس لیے وہ اور مہرو کینٹین کم جاتی تھی۔ ہر 15 دن بعد ہمدان انکل اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کروا دیتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرے، کیونکہ اسے فضول خرچی کی عادت نہیں تھی۔ اس میں اعتماد پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آج پھر ڈپارٹمنٹ میں ان کا سیشن تھا، یعنی پھر سیمینار تھا۔ آرجے اور وہ دونوں کلاس میں ایسے ہوتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، اور یہی چیز خانم کو پرسکون کیے ہوئے تھی۔ وہ بلا وجہ اس کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ اس دن جیسے ہی وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تھی، انہیں ایک افراتفری سی نظر آئی تھی۔ اسٹوڈنٹس ایک لڑکی کے گرد جمع تھے جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کومل تھی، جس کی نئی شادی ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کے ماموں نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مہرو اور خانم دونوں کو دلی افسوس ہوا۔ اچانک خانم کی نظر آرجے پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر کافی غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ رہا ہے۔ ایک لیکچر لینے کے بعد ان کا سیمینار شروع ہوا تھا۔ خانم اپنے آپ کو اس بار تیار کر کے آئی تھی کہ اگر آرجے نے جواب مانگ لیا تو وہ اسے دے سکے۔ کلاس میں ٹیچرز نے افسوس کیا تھا۔ آج کل ویسے بھی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارا آج کا سیمینار کسی خاص موضوع پر نہیں ہے، بلکہ آج آپ لوگ معاشرے سے متعلق جو آپ کے سوال آپ کے ذہن میں ہوں انہیں پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں پھیلی کچھ برائیوں کا ذکر کریں گے۔ عثمان ملک اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔
اس نے 5 ممبرز کو سٹیج پر بٹھایا ہوا تھا جو کافی ذہین کہلاتے تھے اور کافی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ مختلف سٹوڈنٹس نے مختلف سوال کیے تھے جن کا جواب دیا گیا تھا۔ برائیوں کی وجوہات کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ آرجے ان کی باتوں کو سن سن کر پک گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان ملک اور اس کی ٹیم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ جی پوچھیں، اجازت دی گئی تھی۔ اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے؟ اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ مجبوراً جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا؟ اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو نہیں۔ آرجے کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شالنی نے کیا تھا۔ خانم کے چہرے پر غصہ پھیل گیا تھا۔ اسے آرجے کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آرجے کو شوٹ کر دے، کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مجھے لاجک سے سمجھایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں۔ سٹیج پر بیٹھے ممبر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آرجے نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس اسے اسلام کے حوالے سے سمجھا سکتے تھے لیکن آرجے نے منع کر دیا تھا۔ اس بار وہ سب سے پہلی رو میں بیٹھا تھا۔ آج کے اس سیمینار میں ٹیچر موجود نہیں تھے۔ یہ سیمینار عثمان ملک کی ذمہ داری پر منعقد کیا گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ عثمان ملک کی نظریں اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر نظروں نے خانم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا کہ عثمان ملک گھبرایا ہوا ہے۔ وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ خانم نے عثمان ملک کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آرجے کے چہرے پر خانم کو دیکھ کر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اب نیچے کی جانب اتر رہی تھی۔ سیمینار ہال میں ہمیشہ کرسیاں پیچھے کی جانب اونچائی میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے۔ وہ پر اعتماد سی آ کر آرجے کے سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ، تو مس خانم، اب آپ کہیں گی کہ نسبت ایک ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، دین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آرجے نے اس کے پچھلے جواب کا مذاق اڑایا تھا۔ مسٹر آرجے، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ خانم نے سوال کیا تھا۔ اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے یا نہیں؟ خانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہے۔ وہ مدیحہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے سٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرو حیرت سے منہ کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی۔ فرض کریں آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ایک نہایت لفنگا انسان نکلتا ہے جو نشہ کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بری عادتوں میں مبتلا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آرجے گویا دھاڑا تھا۔ ریلیکس مسٹر آرجے، صرف فرض کرنا ہے۔ وہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو، اذیت دیتا ہو، اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو، آپ کیا کریں گے؟ خانم نے پوچھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آرجے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کا مطلب آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے؟ خانم نے خود ہی جواب دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹیا اور وحشی انسان نہیں ڈھونڈوں گا۔ لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے، پھر فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں کسی مشکل کی وجہ سے، فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنی دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو، پھر؟ آخری بات کہتے ہوئے خانم کا چہرہ سرخ تھا لیکن وہ آرجے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ آرجے کا دل کر رہا تھا وہ خانم کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہا تھا۔
کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ ہاں۔ دیٹس گریٹ مسٹر آرجے، وہ مسکرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو غلطی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہیں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے، عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو؟ اس دین کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ چلتی حاملہ عورت پہ شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ عورت کو جینے مرنے کا حق نہ تھا۔ شوہر کے مرتے ہی عورت کو ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کا جینا مرنا مرد کے ہاتھ میں تھا، کب زندگی دے کب قتل کر دے۔ معاشرہ برائیوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر ایک دین آیا جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس نے عورت کو پستی سے نکالا، پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا۔ اگر عورت ماں ہے قدموں تلے جنت رکھتی، اگر بیوی ہے تو اسے سکون کہا گیا، اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت خداوندی کا نام دیا گیا۔ کوئی مذہب جو عورت کو اتنی عزت دے سکے۔ آج بھی قدیم یونانی فلسفر عورت کو تمام تر نحوست کی جڑ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک اسلام ہے جو عورت کو معاشرے میں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس پہ بنا دلیل کے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور طلاق کے بعد عورت کو آزادی دی گئی ہے دوسری شادی کی۔ اسلام ہر طرح سے مکمل ہے مسٹر آرجے۔ یہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے بیوہ اور ان کے بچوں کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ وہ خود یتیم تھی اور وہ غربت کا دکھ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ آپ مسلمانوں کو نہیں اسلام کو دیکھیں مسٹر آرجے، کیونکہ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن اسلام پرفیکٹ ہے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اگر آرجے مجمع میں کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آرجے کو جواب دیا تھا۔ جانے وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ جان گیا تھا کہ پہلی بار کسی نے اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ آرجے کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے جیسی سوچ رکھنے والا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ شکریہ، مگر ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا۔ ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس کی آواز پر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے آرجے نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ وقت اور مسٹر آرجے، آپ کے تھیسیس کے جہاز کا معمہ بھی حل کرتے ہیں، خانم نے کہتے ہوئے ڈائس پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ سے اپنا موبائل اٹیچ کیا تھا، جس کی اسکرین اب پروجیکٹر پر نظر آ رہی تھی۔ پروجیکٹر کی اسکرین پر اب ہیرے اور سونے کے ہار یعنی نیکلس نظر آ رہے تھے۔ آرجے گہری خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس معمے کو حل کر سکتی تھی؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نیکلس قیمتی ہے، ہیرے کا یا سونے کا؟ اس نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا۔ آرجے اب اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پہ جمائے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی بند کیے، تھوڑی کے نیچے رکھے، وہ غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس کے کان ہانم کی طرف لگے تھے۔ آف کورس ڈائمنڈ کا نیکلس قیمتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے جواب پر ہانم مسکرائی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھیسیس کا جہاز ہے، یعنی یہ متبرک ہے۔ خانم نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کو چلا کر اسکرین کو بدلا تھا۔ اب بھی اسکرین پر ہیرے اور سونے کے ہار نظر آ رہے تھے، ایک ہیرے کا اور 3 سونے کے۔ اگر ہم ڈائمنڈ والے نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز نکال کر ان 3 گولڈ والے نیکلس میں لگا دیں تو کیا گولڈ والے نیکلس کی قیمت بڑھے گی مسٹر آرجے؟ خانم نے آرجے سے پوچھا تھا۔ ایسا ہی کچھ اسکرین پر نظر بھی آ رہا تھا۔ 3 سونے کے ہاروں میں 3 ہیرے جڑے تھے، یعنی ہر ایک ہار میں 1 ہیرا۔ بالکل بڑھے گی، آرجے نے توجہ سے جواب دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک دلچسپ گیم تھی جو آرجے اور خانم نے درمیان چل رہی تھی۔ وہ سب اسے بہت انجوائے کر رہے تھے، یعنی ایک متبرک چیز کا حصہ اگر کسی عام چیز میں چلا جائے تو عام چیز بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہیروں کے جوڑنے سے ہار کی قیمت بڑھ گئی۔
وہ سوالیہ انداز اس سے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس ام خانم، ایسا ہو سکتا ہے۔ آرجے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ تو یہ جواب ہے آپ کی تھیسیس کے جہاز کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب، کہ اگر تھیسیس کے متبرک جہاز کے کچھ حصوں سے ایک نیا جہاز بنایا جائے تو وہ اصلی ہوگا، متبرک ہوگا یا نہیں؟ وہ بالکل متبرک ہوگا۔ اب اس نیکلس کو دیکھیں، یہ وہ نیکلس ہے جس سے 3 ڈائمنڈ نکال کر اس میں گولڈ کے پرلز لگا دیے گئے ہیں۔ یہ تھا تھیسیس کا اصلی جہاز، جس میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد بہت سے پرزوں کو بدلا گیا ہے۔ چونکہ ابھی اس میں ڈائمنڈز موجود ہیں تو کیا یہ متبرک نہیں رہا؟ وہ ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ قیمتی ہے اور متبرک ہے، لیکن پہلے سے کم، کیونکہ اب اس میں ڈائمنڈز کم ہو گئے ہیں، لیکن موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اصلی ہے، یعنی متبرک ہے۔ اب کی بات جواب عثمان ملک نے دیا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا تھیسیس کے سوال کے پہلے حصے کا جواب، کہ جب تھیسیس کا جہاز جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور اس کے کچھ پرزوں کو بدل دیا، چونکہ پہلے جہاز کا کچھ حصہ باقی تھا تو وہ ابھی بھی متبرک ہی تھا، جبکہ اس کے تمام پرزے نہ تبدیل کر دیے جاتے۔ خانم کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ لیکن مس ام خانم، تھیسیس کا جہاز صرف ایک حوالہ دیا تھا میں نے، اصل ثواب تو مذہب پر تھا، کہ تبدیلیوں سے گزرنے پر آخر میں آنے والا مذہب حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آرجے پوچھ رہا تھا۔ درست فرمایا آپ نے مسٹر آرجے، میں نے ابھی صرف ایک مثال دی ہے، مذہب پر میں آتی ہوں ابھی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ اب دیکھیں مسٹر آرجے، یہ ایک نیا ڈائمنڈ نیکلس ہے جس میں 3 ڈائمنڈز کی کمی ہے۔ اسکرین پر ایک ہیرے کا ہار نظر آ رہا تھا جس میں بڑے بڑے 3 ہیروں کی جگہ خالی تھی۔